ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے المناک حادثے میں جاں بحق ہونے پر عالمی رہنماؤں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیع السوڈانی نے بھی کہا ہے کہ نازک وقت میں ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بیان میں کہا ہے کہ ابراہیم رئیسی کی موت سے غم زدہ ہوں۔ ایرانی صدر نے بھارت ایران دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ میری تعزیت ان کے خاندان ایرانی عوام کے ساتھ ہے۔ بھارت دکھ کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کا بھی گہرے رنج کا اظہار کہا۔ ایرانی صدر رئیسی کے انتقال پر ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت کرتے ہیں۔ یورپی یونین کے صدر چارلس مشیل کا ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ پاکستان میں یوم سوگ کا اعلان کیا۔ کہا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر پرچم سرنگوں رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ اس نقصان پر ایرانی قوم کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان میں یوم سوگ کا اعلان کیا۔ کہا کہ ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر پرچم سرنگوں رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے اور اس نقصان پر ایرانی قوم کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ کاپٹر کے ویژولز ہیں جو جب پہاڑی سے ٹکرایا تھا، اس پہاڑی علاقے میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا، اور دوسری جانب یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو ایرانی صدر ہیں ابراہیم رئیسی، ان کے دورے کی یہ مناظر ہیں، اور جب ان کی جانب سے شجرکاری میں بھی حصہ ڈالا گیا تھا، ارتھ ڈے کی مناسبت سے اس دن جو ہے وہ پودا لگایا گیا تھا۔ تو یقینی طور پر جب ان کا دورہ بھی ہوا تھا تو بڑے ہی خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں رہیں ان کی، اور ہمیں یہ یاد ہے کہ ان کی جانب سے یہ خواہش کا بھی اظہار کیا گیا تھا ایرانی صدر کی جانب سے کہ کوئی ایسا مجمع ہو، کوئی ایسا جلسہ ہو کہ میں اس جلسے سے پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہو سکوں۔ قمر چیمہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قمر صاحب بہت شکریہ پہلے تو جوائن کرنے کے لیے۔ سر کیسے کنڈولنس کریں گے اس افسوسناک خبر کی؟ دیکھیے جی، یہ انتہائی افسوسناک دن ہے، اور پاکستان کی حکومت جو ہے آج سوگ منا رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ابھی ایک مہینہ ہوا ہے، کہ ایک مہینے سے بھی کم عرصہ ہوا ہے وہ پاکستان آئے، اور انہوں نے پاکستان کی تمام لیڈرشپ سے ملاقات کی، پبلک سے ملاقات کی، انٹلیکچوئل سے، بزنس کمیونٹی سے۔ سو ایک کو وہ کمپریہنسو ریلیشن شپ چاہتے تھے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہ پاکستان کے ساتھ چاہتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بہت کم انٹرنیشنل جو ڈیلیگیٹس پاکستان آتے ہیں یا لیڈرشپ آتی ہے تو وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کشمیر کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایرانی پریزیڈنٹ کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی تھی جب وہ گئے یہاں سے، تو اس میں کشمیر کا بھی ذکر تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ سو ایران پاکستان کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، اور خاص طور پہ پہلے وہ لیڈر تھے جو پاکستان آئے، جیسے ہی نئی حکومت وقت سنبھالا تو وہ پاکستان کا انہوں نے دورہ کرنا چاہا، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ ٹریڈ ہے وہ $10 بلین تک جائے، مزید پوٹینشیلز۔ پھر آپ کو پتا ہے بارڈر مارکیٹس جو ہیں اس کا افتتاح انہوں نے کیا تھا شہباز شریف کے ساتھ، جب پہلی ایک دفعہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے۔ سو وہ انتہائی ایک پرو ایکٹیو قسم کے ریلیشن شپ پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ چاہتے تھے۔ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی وہ بہت اچھے تعلقات چاہتے تھے، اور جب جنوری میں پاکستان اور ایران کے معاملات میں تھوڑے خراب ہوئے تو فورن منسٹر حسین جو ہیں وہ پاکستان آئے اور سارے مسئلے کو انہوں نے ٹھیک کیا۔ اور دین آپ کو پتا ہے کہ پورے خطے کے حوالے سے ریجنل پالیٹکس میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ فورن منسٹر اور پریزیڈنٹ بڑے پرو ایکٹیو تھے۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ میں پہلی دفعہ ایران نے اسرائیل پہ بھی حملہ کر دیا۔ سو وہ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، جو کور انٹرسٹ ہے، اس کو بہت کیئرفلی واچ بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑے طریقے سے جو ہے وہ اپنی حکومت چلائی، لیکن ان کو موقع نہیں ملا اپنی ٹرم کمپلیٹ کرنے کا، اور ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ میں ان کی جان چلی گئی۔ لیکن پاکستان کے وہ ایک اچھے دوست تھے، اور پاکستان کی عوام کے لیے وہ نیک خواہشات کا پیغام رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے آج شہباز شریف صاحب نے پاکستان کے اندر پورا سوگ کا دن منانے کا اعلان کیا ہے، اور ہمارا جو قومی پرچم ہے وہ بھی سرنگوں کیا گیا۔ بالکل ایسی ہے چیمہ صاحب، آپ نے روشنی ڈالی کس طرح پاک ایران تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے وہ آگے رہے، تو کتنا بڑا نقصان ہوگا یہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جی، فار اے مومنٹ تو جو تعلقات ہوتی ہیں وہ تو جو ہے وہ اسٹیٹ سے ہوتے ہیں، لیکن لیڈرشپ بھی بڑا رول امپورٹنٹ پلے کرتی ہے۔ خاص طور پہ فورن منسٹر بڑے
اور پریزیڈنٹ بھی بڑے پرو ایکٹیو تھے. سو فار اے مومنٹ تو ایک ہمارے لیے یہ دھچکا ضرور موجود ہے کہ وہ جو لیول آف ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس شہباز شریف صاحب کا پریزیڈنٹ رئیسی کے ساتھ تھا, یا فارن منسٹر صاحب کا, اسحاق ڈار صاحب کا ایرانی فارن منسٹر سے تھا, وہ جو ڈائلاگ ڈسکشنز وہ چیزیں تھی وہ بالکل ایک نیکسٹ لیول پہ چلی گئی تھی. لیکن اب ظاہر بات ہے نئے لیڈر آئیں گے, نئی بات ہوگی, نئی چیزیں ہوں گی, لیکن خاص طور پہ ایران ایسا ملک ہے جو ہمیشہ پاکستان کو بہت اہمیت دیتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی وہ بات کرتے ہیں, اور آپ رئیسی صاحب جب پاکستان آئے تو کوئی ایسا سٹیک ہولڈر نہیں تھا حکومت میں, اپوزیشن میں, سول سوسائٹی میں, مذہبی علماء ہو, بزنس کمیونٹی ہو, انٹلیکچوئلز ہو, سب سے انہوں نے ملاقاتیں کی. سو وہ صرف ایک ایسے ایران ایسا ملک نہیں ہے جو پاکستان کی لیڈرشپ سے صرف تعلقات رکھتا ہے, وہ پبلک سے, عوام سے, ہر سطح پہ جا کے تعلقات رکھتے ہیں, ہر طبقہ فکر سے وہ تعلقات رکھنا چاہتے تھے, اسی لیے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی. سو ایک پاکستان کو نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے. دیکھیں جب آپ انڈیویجولز کے ساتھ اتنے گہرے تعلق رکھتے ہیں, مراسم رکھتے ہیں, تو نقصانات بہت زیادہ ہوا ہے یہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اپنے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ جب نئی لیڈرشپ آئے گی ایران کی, جب الیکشنز ہوتے ہیں اگلے 50 دن میں, تو ساری بات ہے ایک دوبارہ چیزیں بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی. لیکن ابھی پاکستان کی عوام, ابھی دیکھیں ہر شخص جس سے وہ مل کے گئے ہیں, مجھے بھی اتفاق ہوا تھا جب وہ پاکستان آئے تو انوائٹ کیا گیا تھا ان سے ملنے کے لیے, اور ہم سے انٹریکٹ بھی کیا, ان سے ملاقات بھی ہوئی, تو وہ بڑے ایک ملنسار اور لوگوں میں گل مل جانے والی شخصیت ہے. وہ اپنا سیکورٹی پروٹوکول توڑ کے لوگوں سے ملے. سو ایک ان کے بارے میں پاکستان کے اندر بڑی اچھی یادیں ہیں, پاکستان کی حکومت کے حوالے سے, پاکستان کی میڈیا, عوام اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے. سو ایک پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ہے, ان کا پاکستان کا ایک اچھا دوست جو ہے وہ کھو گیا. لیکن پاکستان کے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کوئی بھی لیڈر ہو وہ ہمیشہ ایسے رہیں گے. جی یقینی طور پر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جیسے کہ قمر چیمہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت ہی ملنسار, گھل مل جانے والی شخصیت اور بہت ہی اچھی یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. جو اسپیشلی جو گزشتہ دورہ رہا ہے وہ بڑا اہم رہا ہے. جو موجودہ حکومت ہے, کیبنٹ ممبرز سے ان کی جانب سے, کابینہ رکین کی جانب سے, ان کی جانب سے فردن نہ صرف مصافحہ کیا گیا, بہت ہی خوشگوار ماحول میں ان کی جانب سے ملاقاتیں رہیں, گفت و شنید رہیں. اور جب ان کی جانب سے مزار اقبال پر حاضری بھی دی گئی تھی تب بھی ان کی جانب سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ ایسا کوئی مجمع ہو, کوئی جلسہ ہو کہ ہمارے دلوں میں پاکستانی عوام کے لیے اتنی محبت ہے, پاکستانی قوم کے لیے اتنی محبت ہے کہ میں ان سے براہ راست مخاطب ہو سکوں. یہ خواہش کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا تھا, اور بہت ہی زبردست انداز میں نہ صرف ان کا یہ دورہ رہا بلکہ بہت ہی تحمل کے ساتھ ان کے جو ہے وہ استقبال میں زہرانہ اور عشائیہ جب ہوسٹ کیا گیا تو اس میں بھی ان کی جانب سے نہ صرف پاکستان کی جانب سے جو استقبال کیا گیا اس پہ وہ خوش ہوئے, بلکہ پاکستانی قوم کے لیے ان کی جو نیک تمنائیں ہیں اس کا بھی اظہار سامنے آیا تھا. اور اب وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی اظہار افسوس کیا گیا ہے. ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان میں یوم سوگ منایا جائے گا, ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر پرچم سرنگو رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی ایرانی صدر کے حادثے کے بعد میں یہ پیغام سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یوم سوگ منایا جائے گا, ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر پرچم سرنگو رہے گا. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ابراہیم رئیسی پاکستان کے ایک اچھے دوست تھے, ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر پرچم سرنگو رہے گا. وزیر اعظم کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس سامنے آیا ہے. پاکستان میں یوم سوگ منایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر پرچم سرنگو رہے گا. ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے. وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا اس ہولناک نقصان پر ایرانی قوم کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے, تو اظہار افسوس کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس نقصان پر ایرانی قوم کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے. ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر پرچم سرنگو رہے گا. پاکستان میں یوم سوگ منایا جائے گا. وزیر اعظم کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس سامنے آیا ہے. ایکس پر ان کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے اور ایکس پر ان کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں یوم سوگ منایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایکس پر یہ پیغام سامنے آیا ہے. ایران کے ساتھ
इजहार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त से इस नुकसान पर ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक्स पर अपना पैगाम देते हुए इजहार अफसोस किया गया है। साथ ये भी कहा गया है कि ईरान के साथ इजहार यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। इस नुकसान पर ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ, वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया। तो यकीनी तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की, तो एक बरादराना ताल्लुक़ है दोनों ममालिक का, और सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला मुल्क है ईरान। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने हमेशा ईरान के साथ एक बरादर ताल्लुकात भी शेयर किए हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि पूरी जो पाकिस्तान की कौम है, ईरान की कौम है, दोनों में एक मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है। यकीनी तौर पर जितनी दुख की खबर ये ईरान की कौम के लिए है, उतनी ही दुख की खबर और उतना ही इस गम की घड़ी में पाकिस्तानी कौम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है, ताज़ियत का इजहार कर रही है। आला हुकाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यौम सोग का ऐलान किया गया है। आज परचम सरनिगू रहेगा। आप ये मनाज़र देख रहे हैं इस वक्त, दो मुनक़सिम है, दो विंडोज़ में इस वक्त स्क्रीन, एक जानिब मनाज़र हैं दौरे